السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے کچھ بڑے اہم سوالات کیے ہیں، ان سوالوں کے جواب ہم دینا چاہتے ہیں۔ پہلا سوال بھائی نے کیا کہ مجھے دین سیکھنے کا بڑا شوق ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں کسی مدرسہ میں داخلہ لوں، بس اپنا ذاتی مطالعہ کرتا رہتا ہوں، لیکن مجھے بہت زیادہ ڈاؤٹ آتے ہیں کہ میں استاد کے بغیر ہی مطالعہ کر رہا ہوں، تو اس کا حل کیا ہے؟ میرے محترم، یہ آپ کا ہی سوال نہیں ہے بلکہ یونیورسٹیز کے لاکھوں کروڑوں طلباء و طالبات کا یہ سوال ہے۔ اس لیے ہم اس کو ایک لیکچر کی شکل میں پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ تمام یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات ہمارے اس جواب کو سنیں، اس پر غور و فکر کریں اور یونیورسٹی میں رہتے ہوئے کس طرح وہ دین کے ساتھ، دین کے ماہر استاد کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں، وہ طریقہ کار جانیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، دین کا علم سیکھنا یہ فرض ہے، طالب العلم فریضہ علی کل مسلم، کہ دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دوسری بات، اللہ کی توفیق سے ابن حنبل اوپن یونیورسٹی کا پلیٹ فارم موجود ہے۔ آپ ایسے سمجھیں کہ دینی علوم کے ماہر اساتذہ کثیر تعداد میں، خواہ فرانچ زبان ہو، خواہ انگلش زبان ہو، خواہ اردو ہو اور دیگر کئی ایک زبانوں میں ہمارے اساتذہ کا پلیٹ فارم پوری دنیا میں موجود ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کو استاد مل گیا ہے، استاد آپ کی دہلیز پر ہے۔ موجودہ دور میں یہ بہانہ کہ میرے پاس ہی ٹائم نہیں ہے، میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، جی محترم، یہ بہانہ اس دور میں غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ ماہر سے ماہر شیوخ الحدیث، ماہر سے ماہر اساتذہ، علوم دینیہ میں بڑے بڑے ماہر اساتذہ انشاءاللہ العزیز آپ کی رہنمائی کے لیے تیار ہیں۔ بس آپ وقت دیں، روزانہ گھنٹہ دے دیں، آدھا گھنٹہ دے دیں، ترتیب کے ساتھ دین پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ ماہر عالم دین ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ دوسری بات کہ دوران مطالعہ کافی ڈاؤٹ آتے ہیں۔ جی محترم، اگر استاذ کی رہنمائی میں آپ مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ ڈاؤٹ، وہ پریشانیاں ختم ہوتی جائیں گی۔ آپ جب بھی مطالعہ کریں تو اپنے مقرر استاذ یا جن شیوخ سے آپ کا رابطہ ہے ان سے پہلے رہنمائی لیں کہ استاد محترم میں فلاں موضوع پر مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کو کتابوں کا ڈیسائیڈ کریں گے کہ بیٹا آپ نے فلاں کتاب کا مطالعہ کرنا ہے، کیونکہ نیٹ کی دنیا میں بہت زیادہ فرقے باطلہ کی گمراہ منہج والے لوگوں کی کتابیں نیٹ پر موجود ہیں۔ اب آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کس کتاب کا مطالعہ کرنا ہے، لکھنے والا کون ہے، لکھنے والے کی فکر منہج کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں میں راہ راست تلاش کرتے کرتے کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ تو اس کا زبردست یہ طریقہ ہے کہ جن شیوخ سے آپ کا رابطہ ہے، مثلاً ابن حنبل اوپن یونیورسٹی کے پلیٹ فارم پر کثیر تعداد میں اساتذہ موجود ہے الحمدللہ، تو آپ کسی کے بھی رابطے میں ہوں تو وہ آپ کو رہنمائی کریں گے کہ بیٹا آپ نے فلاں مصنف کی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔
کتابوں کا ڈیسائیڈ کرنا کہ منہج محدثین کے مطابق کون کون سی کتاب ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے، ورنہ صرف مطالعہ اس میں کافی زیادہ پریشانیاں ہیں۔ کتنے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، غلط نظریات والے بن گئے ہیں، جنہوں نے گھر بیٹھے استاد کی رہنمائی کے بغیر ہی مطالعہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں نہ بنائے۔ تیسرا جو بھائی نے بڑا اہم سوال کیا کہ دین کی تعبیر کیا ہے، تعبیر دین یہ کیا ہے، اس پر میں کیا کروں، کیسے یہ سمجھوں کہ دین کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو میں اپنے یونیورسٹیز کے تمام طلبہ و طالبات کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں، دین قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بے شمار آیات کریمہ کے اندر اسی مسئلہ کو بیان فرمایا ہے کہ دین قرآن و حدیث کا نام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ اسلام سے مراد کیا ہے؟ صرف دو چیزیں ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ یہ لمبی چوڑی تفصیلات کا خلاصہ ہے، اور ہم مسلمانوں پر اتباع قرآن و حدیث کی فرض ہے۔ اس کی دلیل اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم پیروی کرو اس چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو چیز اتاری گئی ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے، دوسری حدیث ہے۔ قرآن و حدیث ہی دین ہے، قرآن و حدیث ہی فقہ ہے، قرآن و حدیث ہی ہمارا مرجع اور ماوا ہے۔ دین کی تعبیر قرآن و حدیث ہے، بات ختم ہوئی۔ اس موقع پہ الحمدللہ ائمہ محدثین نے جو مستند تھے، علم دین میں بڑے بڑے ماہر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت و سیادت کا رتبہ عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے اسی مسئلہ کو سمجھانے کے لیے کہ تعبیر دین کیا ہے، دین کسے کہتے ہیں، کون سا دین لیں، جب ہم دین اسلام بولتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے، اس پر مستند کتابیں لکھی ہیں۔ یونیورسٹیز میں اکثر طلبہ و طالبات عربی زبان کو نہیں جانتے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ اللہ علماء پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے بہت زیادہ دینی کتابوں کو اردو کے اندر ٹرانسلیشن کیا ہے، اردو میں کتابیں موجود ہیں، اور انٹرنیٹ کی دنیا میں ہزاروں لاکھوں کتابیں آپ کی گوگل سرچ میں آ جائیں گی۔ مثلاً تعبیر دین کیا ہے؟ تو تعبیر دین ہے اتباع قرآن و سنت۔ آپ اس مسئلہ کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے کہ وہ سمجھے دین کیا ہے۔ اگر وہ سمجھے بغیر ایسے ہی مطالعہ کرتا رہے گا، وہ کسی گمراہ استاد کے ہتھے چڑھ جائے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، کسی گمراہ کی کتاب پڑھنا شروع کر دے گا، اس سے متاثر ہو جائے گا اور وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا، ساری عمر گمراہیوں کی دلدل میں بھٹکتا پھرے گا۔ تو اس موقع پہ جو مستند کتابیں ہیں اتباع کتاب و سنت پر، ہمیں ان کا مطالعہ کرنا ہے، اور پھر مطالعے کا بھی منہج ہے، ہم وہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی کتاب شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اتباع کتاب و سنت اور فقہی مذاہب کے نام سے اردو میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 19 اور 20 کا ترجمہ ہے۔ یہ ضخیم کتاب ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے اس موضوع پر کہ فقہی مذاہب اور اتباع کتاب و سنت، اس مسئلہ پر تو اس کا مطالعہ کیا جائے۔ اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک دوسری کتاب ہے
جو ائمہ سلف اور اتباع سنت کے نام سے اردو میں چھپی ہے، اور یہ بھی بڑی تھینٹی کتاب ہے۔ اسی طرح ہماری محبوب شخصیت فضیلت الشیخ المحدث مدرس الحرم المکی بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی کتاب اتباع سنت کے نام سے چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہماری دوسری محبوب شخصیت فضیلت الشیخ المحدث ڈاکٹر محمد ضیاء الرحمن الاعظمی رحمہ اللہ صاحب الجامع الکامل، ان کی کتاب کا نام ہے اتباع سنت، یہ بھی چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر وسیع اللہ بن محمد عباس حافظہ اللہ، جو کہ حرم شریف حرم مکی میں استاذ ہیں اور اس دور کے بہت بڑے امام اور محدث ہیں، ان کی کتاب اردو میں چھپ چکی ہے، اتباع سنت اور صحابہ و ائمہ کے اصول فقہ۔ اللہ اکبر! اور یہ کمال کتاب ہے، بہت زبردست کتاب ہے۔ یہ چند کتابیں، اور اس طرح اور بھی کتابیں ہیں جو مستند علماء نے لکھی ہیں۔ کم از کم ہر مسلمان جو سمجھنا چاہتا ہے کہ دین کی تعبیر کیا ہے، دین کسے کہیں گے، ہم اپنے آپ کو ان بھائیوں بہنوں کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کم از کم ان کتابوں کا ضرور مطالعہ کریں، ضرور مطالعہ کریں۔ اسی طرح اسماعیل سلفی شیخ الحدیث، اپنے دور کے امام اور محدث محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ان کی بھی کئی کتابیں ہیں جو مقالات حجیتی حدیث وغیرہ وغیرہ کے ناموں سے مطبوع ہیں، ان کو لازم پکڑا جائے۔ تو دین کی تعبیر کیا ہے، دین کسے کہتے ہیں، ہمیں سب کچھ سمجھ لگ جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے آخر میں کتاب التوحید سے پہلے ایک مستقل کتاب لکھی ہے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ اللہ اکبر! قرآن و سنت کو لازم پکڑنے کی کتاب، اس کا ڈٹ کر مطالعہ کیا جائے، بالاستحاضہ مطالعہ کیا جائے، ایک ایک حدیث کی شرح میں جو کچھ بھی آپ کو ملتا ہے، جو مستند علماء نے لکھی ہیں شروحات، ان کا مطالعہ کیا جائے۔ یہ جو ہم نے کتابیں ہائی لائٹ کی ہیں، جن کے نام ہم نے بولے ہیں، تو ان کا مطالعہ کیا جائے۔ ان کتابوں کے مطالعے کا منہج کیا ہونا چاہیے، تاکہ یہی منہج ہر کتاب میں ہم رکھیں، اور جب بھی ہم کسی ایک موضوع کا مطالعہ کرنا چاہیں تو یہی منہج جو بھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اسی منہج کے مطابق مطالعہ کیا جائے، انشاءاللہ آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اسی طریقہ پر مطالعہ کرنے سے آپ کے اندر پختگی پیدا ہوگی۔ علوم کے اندر جس فن کا بھی مطالعہ کریں گے، اس فن کے متخصص آپ بن جائیں گے، امت آپ سے فائدہ اٹھائے گی، آپ کو کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں رہے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ کتابوں کو منتخب کرنا ہے، ہر کسی کی کتاب نہیں پڑھنی، بلکہ پہلے رہنمائی لینی ہے کہ ہم کون سی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ وہ ہم نے الحمدللہ منتخب کر دی ہیں کتابیں، اب ان کا مطالعہ کرنا ہے۔ مطالعہ کرتے وقت اہم نکات کی تلخیص کرنی ہے، ایسے نہیں مطالعہ کرتے رہنا، یہ مطالعہ زیادہ فائدہ نہیں دے گا۔ آپ 100% مطالعہ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اپنے مطالعہ کا خلاصہ لکھنا ہے، اہم نکات کو ڈائری پر لکھتے جانا ہے۔ تو جب ان تمام کتابوں میں دین کی تعبیر کیا ہے، شکوک و شبہات کیا ہیں، اعتراضات کے جوابات کیا ہیں، دلائل و براہین کیا ہیں، قرآن و سنہ سے ائمہ محدثین کے، صحابہ کے، تابعین کے اقوال کیا ہیں، دین کے حوالہ سے آپ کو ایک ایک چیز ملے گی، لیکن وہ منتشر ملے گی۔ کسی کتاب میں ایک قول ملے گا تو دوسری میں 5 اور قول مل جائیں گے، ایک کتاب میں آپ کو 2 آیت کریمہ ملیں گی تو دوسری کتاب میں 3 اور آیتیں مل جائیں گی۔ اسی طرح ہر چیز آپ کو ان کتابوں کے اندر ملے گی، تو آپ نے ہر موضوع کی چیزوں کو مرتب کرتے جانا ہے، اپنے انداز میں ڈائری پر لکھتے جائیں۔ تو انشاءاللہ العزیز 1 مہینہ لگ جائے گا، 1 سال لگ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دین کسے کہتے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے، دین نام کیا ہے، آپ کا تخصصاتی مطالعہ ہو جائے گا۔ جب مطالعہ ہوگا، ایک استاد کی رہنمائی میں مطالعہ ہو رہا ہے، استاد کی نگرانی میں مطالعہ ہو رہا ہے،
اور وہ استاد منہج محدثین کا پیروکار ہونا چاہیے، وہ استاد کتاب و سنت کا ماہر ہونا چاہیے۔ یہ فرض ہے۔ اور یہ کیسے چلے گا پتہ؟ اس کی کتابیں پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ یہ استاد کس پائے کا ہے، اس کے لیکچر سننے سے پتہ چلے گا، علماء سے پوچھا جائے کہ جی فلاں شخص کس منہج کا ہے، تو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ تو جو ہم نے مطالعے کا طریقہ بتایا ہے، تخصصاتی مطالعہ کیا جائے، نوٹ بنائے جائیں، باتیں لکھی جائیں، تلخیص نکالی جائے۔ جب مطالعہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ شرح صدر نصیب ہوگی، اور اپنے حاصل مطالعہ کو ترتیب دیا جائے، اپنے انداز میں ترتیب دیا جائے، اپنے دوستوں کو شیئر کیا جائے، نیٹ کی دنیا ہے وہاں اس کو نشر کیا جائے، اہم نکات کو نشر کیا جائے۔ جو شکوک و شبہات آپ کے ذہن میں تھے اب دور ہو چکے ہیں، ان کو ہائی لائٹ کر کے ایک کتاب مرتب کی جائے، تاکہ آپ کے حاصل مطالعہ سے جیسے آپ نے فائدہ لیا ہے، آپ کو بصیرت اور شرح ملی ہے، اسی شرح صدر ملی ہے، اسی طرح دنیا کے اور بھی لوگ آپ کے مطالعہ سے فائدہ اٹھائیں۔ تو جب بھی مطالعہ کرنا ہے برائے تحقیق کرنا ہے، جب بھی مطالعہ کرنا ہے استاد کی رہنمائی میں کرنا ہے، جب بھی مطالعہ کرنا ہے مستند علماء محدثین کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے، جب بھی مطالعہ کرنا ہے اس کے نکات کو لکھنا ہے، تلخیص لکھنی ہے، بعد میں اس کو پمفلٹ کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، رسالے کی شکل میں مرتب کرنا ہے۔ پھر ہم زندہ ہیں انشاءاللہ العزیز، نشر و اشاعت میں بھی ہمارا تھوڑا بہت کام ہے، ہمیں شغف ہے، شوق ہے، جنون ہے، ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کی کتاب، آپ کا رسالہ ہم ضرور شائع کریں گے نظر ثانی کرنے کے بعد۔ تو یہ چند وہ سوالات تھے جو یونیورسٹی کے ایک طالب علم جو شیخو پورہ میں مقیم ہے انہوں نے ہم سے کیے، تو ہم نے ضروری سمجھا کہ ان کے جوابات دیے جائیں۔ بارک اللہ فیکم، اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔